السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی، انڈین نیوز میں خوش آمدید۔ ایران اسرائیل جنگ میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے اور اس بڑے بریک تھرو نے کمر توڑ کے رکھ دی اسرائیل اور اس کی جو حمایتی اور اتحادی قوتیں ہیں، ان تمام طاغوتی قوتوں کو فلیٹ کر دیا، ان کے انتہائی مکرو اور گھنونی سازش کو بھانپتے ہوئے، بے نقاب کرتے ہوئے، ناکامی سے دوچار کرتے ہوئے، میں کہتا ہوں کہ کمال جو موو کھیلی گئی ہے اس کا سہرا اللہ نے حافظ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سر پر سجایا۔ ایک مرتبہ پھر ایک عالمی طاقت کے طور پر اور ایک طاقتور لیڈنگ اسلامی ملک کے طور پر پاکستان نے اپنا کردار نبھاتے ہوئے بڑے کروشل ٹائم پہ انٹری کی ہے، اور اس انٹری نے جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے ان تمام شرپسند قوتوں کو، ان عالمی غنڈوں کو، ان غنڈے موالیوں کو۔ اور مزیدار بات جہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ابھی سوشل میڈیا پر یہ بڑی خبریں چل رہی تھی کہ جی خلائی مخلوق وہاں بھی پہنچ گئی ہے، ایران اسرائیل جنگ کو لے کر جنات پہنچ گیا۔ آپ کو پتا ہے نا خلائی مخلوق کسے کہا جاتا ہے، جنات کسے کہا جاتا ہے؟ تو اب مزیدار بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی اور اس ہائپ نے بڑا لوگوں کو حوصلہ دیا تھا کہ بھائی انٹری ہو گئی اب جنات کی، تو بھائی ہمارے جنات نے جس انٹری کے ساتھ اپنی وہ کہتے ہیں کہ جلوے دکھانے شروع کیے ہیں، اس نے پہلا جو نتیجہ دیا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت بڑی ناکامی سے دوچار کر دیا ہے ان اسرائیل اور ان کے جو بھی اتحادی ہیں ان لوگوں کو۔ اچھا، ماجرا اور معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ جناب سعودی عرب میں موجود ہیں، ان کی سعودی عرب کے وزیر دفاع سے ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں کچھ اہم چیزیں طے پاتی ہیں۔ اس ملاقات سے پہلے کچھ اور اہم بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے جو اس ملاقات کے دوران جب سامنے آتے تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے کام پاتا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی ہے جناب یہ جو آپ کی اسرائیل کی گورنمنٹ ہے اور ان کے سارے جو شرابی کبابی جو آوارہ بلے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ان کے ناک تلے یہ کیسے ہو گیا۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ جناب پاکستان نے ایران کو ٹھنڈا کیا، چونکہ ایران تمام اسلامی ملک جو دیگر ممالک تھے ان میں باقاعدہ بڑے بڑے میزائل داغ رہے تھے۔ خلیجی ملکوں کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی، پریشانی تھی، تباہی مچی ہوئی تھی، لوگ زبردست قسم کی وہ کہتے ہیں کہ خوف میں زندہ رہنے پر مجبور تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ایران اور دوسرے عرب ممالک کے درمیان لڑائی ہوگی، اور یہ شیعہ سنی لڑائی کا جو ایک تاثر تھا وہ بڑا کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ تو ایران نے بھی باقاعدہ اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم ہر اس ملک پر حملہ کریں گے جس ملک میں امریکی اڈے ہیں یا امریکی اسٹیک ہیں یا جو بھی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب ریاض کے اندر بھی حملہ ہوا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی کامیاب زبردست سفارتکاری کے نتیجے میں ایران کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا، اور یہ اعلان ایک اور زبردست خوفناک ہائپرسونک بیلسٹک میزائل اٹیک ہی ہے ایک قسم کا دشمنوں پر، کہ جناب ہم کسی اسلامی ملک پر اب حملہ نہیں کریں گے۔ وہ جو بڑے خوش ہو رہے تھے نا کہ اسلامی ملکوں پہ یہ حملے ہو رہے ہیں نا، اڈے چلو کدھر ہے ہمارے اسلامی ملک کے اندر ہی ہے نا، تو پاکستان نے جو مسلم یونٹی ہے جس کو کافی حد تک ڈیمیج کرنے میں یہ دشمن کامیاب ہو چکا تھا، اسے وہ کہتے ہیں کہ زبردست طریقے سے اسے بینڈیج دی، اور اس بینڈیج کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا اور ساتھ ہی جناب ہمارے حافظ فیلڈ مارشل پہنچ جاتے ہیں سعودی عرب، اور سعودی عرب کے اندر بھی اس موجودہ صورتحال پر ایران کے ساتھ اور ایران کی حمایت میں اور ایران پر ہونے والی اس دہشت گردی کے خلاف ایک محاذ بنانے کے لیے اور ایک جوائنٹ لاہ عمل بنانے کے لیے جناب بات چیت شروع کی۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایران اور سعودی عرب اس وقت ایک پیج پر ہیں، سعودی عرب ایران کے ساتھ کھڑا ہے، ایران سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اور تمام امت مسلمہ کو جناب حافظ فیلڈ مارشل اور ہمارے پاکستان کی کامیاب ترین سفارتکاری نے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر کے دشمن کو پیغام دے دیا کہ جو تم لوگ سوچ رہے تھے ویسا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ذرا اس پلان کا وہ حصہ بتانے لگا ہوں یا وہ اصل خبر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس کے نتیجے میں اچانک پاکستان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا اور پاکستان کو حرکت میں آنا پڑا۔ اگر آج پاکستان حرکت میں نہ آتا تو ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانا تھا جس کا مداوع ناممکن تھا۔ اس سلسلے میں ناظرین یہ خبر سنیے، خبر میں آپ کے سامنے ایز اٹ از پوری پڑھ دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اس موجودہ منظرنامہ جس کے اندر آپس میں مسلمان ممالک کی گتم گتہ ہو گئے، ایران اور باقی جو دیگر عرب ممالک ہیں، اس کی آڑ میں اسرائیل نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ بنایا کہ مسجد اقصیٰ پر میزائل مار کر ایران پر الزام عائد کر دیا جائے، کیونکہ ایران کی مسلسل میزائل
ہٹ ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ جو میزائل مار رہا ہے، انہی میزائلوں میں ایک میزائل جو ہے ہٹ کرنا تھا اسرائیل کی جانب سے. اسرائیل نے ہٹ کرنا تھا مسجد اقصیٰ کو، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر دینا تھا، اور کہنا تھا کہ جناب یہ ایران کا بیلسٹک میزائل وہ کہتے ہیں کہ ڈی ٹریک ہو کے یا اپنا وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکشن کھو کر ادھر جا کر لگ گیا. لو بھائی، انہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیا. اب ذرا آگے سے اس تفصیل سنیے. تفصیل یہ ہے کہ امریکی صحافی اور تجزیہ کار ٹکر کارلسن نے اپنے حالیہ پروگرام میں انکشاف کیا کہ ایران کے جنگ کے دوران اسرائیل مسجد اقصیٰ میں ڈوم آف دی راک یعنی ہیکل سلیمانی اس پر میزائل مار سکتا ہے، اور الزام ایران پر عائد کیا جائے گا. اس کا مقصد یہودیوں کا تیسرا ہیکل تعمیر کرنا ہے. اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہودی پہلے ہی نئے ہیکل یا ٹیمپل ماؤنٹ کی تعمیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ اس سے پہلے 2 مرتبہ تباہ کیا جا چکا ہے، اور مسجد اقصیٰ اسی احاطے میں بنائی گئی تھی جسے مسلمان حرم شریف کہتے ہیں. اسی علاقے میں سنہری گنبد والا گنبد خضرا ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے اور مسلمانوں نے ہی تعمیر کیا تھا. انگریزی میں اسے ڈوم آف دی روک کہتے ہیں. کارلسن نے اپنی تازہ ترین پوڈ کاسٹ میں 2024 کے اگست میں ایک اسرائیلی ربی یوسف مزارچ کے بیان کا حوالہ دیا، جس میں ربی نے تجویز دی تھی کہ اسرائیل ایران کے ساتھ تنازع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الاقصیٰ پر میزائل حملہ کرے اور الزام ایران پر ڈال دے. کارلسن کا کہنا ہے کہ اس طرح کا اقدام نہ صرف مسلمانوں اور دیگر گروہوں میں تقسیم پیدا کرے گا بلکہ یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ اور روس جیسے ممالک میں بھی شدید ہنگامے اور خون ریزی کا باعث بن سکتا ہے. جہاں مسلمان آبادی موجود ہے، انہوں نے اسے دشمنوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی حکمت عملی قرار دیا، اور امید ظاہر کی کہ ایسا نہ ہو. کہ چند روز قبل ٹکر کارلسن نے جو انکشاف کیا ہے کہ خلیجی ممالک حملے میں ایران نے نہیں بلکہ موساد کے ایجنٹوں نے کیے. اب انٹرسٹنگ بات جہاں پر یہ ہے کہ اس کانسپیریسی میں ایک زبردست بات یہ ہے کہ جو حملے مسلمان ملکوں میں ہو رہے تھے، ان حملوں کو بھی اگر اس کی تفصیلات میں جایا جائے، تحقیقات میں جائے کہ پتہ لگے گا کہ ایران کی جانب سے حملے نہیں کیے گئے بلکہ خود موساد جو ہے ایران بن کر ان پر حملے کر ان پر الزام ایران پر عائد کرنا چاہ رہا ہے تاکہ عرب ممالک کو اس جنگ میں گھسیٹا جا سکے. یہی بات بعد میں ایرانی حکام نے کہی. اپنی تازہ پوڈ کاسٹ میں ٹکر کارلسن نے ان رپورٹوں کا بھی حوالہ دی جن میں انکشاف کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کو یہ کہہ کر ایران جنگ کے لیے تیار کیا گیا کہ یہ قرب قیامت کی آخری جنگ ہے. اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ کہہ چکے ہیں کہ اسلام پسند ممالک کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ در حقیقت مذہب کی جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا تھا، اور اسی لڑائی کے اور اسی وہ فساد کے اندر انہوں نے اپنے مقاصد اچیو کرنے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر کتنا بڑا کام لیا جناب. اس وقت ہمارے پاکستان سے ہمارے حافظ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب سے ایک مرتبہ پھر اس خوفناک ترین سازش جس کے تحت دشمن ہمیں ہمارے ہی توپوں سے اور ہمارے ہی ہاتھوں سے ایک دوسرے سے لڑا کر مارنا چاہتا تھا، آج ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کر کے آج ساری مسلم دنیا، سنی مسلم دنیا اہل تشیع ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اہل تشیع ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ ہے وہ زبردست ڈنٹ اور کمر توڑ جھٹکا جو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ہاتھوں ان شرپسندوں کو ملا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ہمیشہ جو بھی جنگ لڑی ہے، عالمی امن کی جنگ لڑی ہے، اور پاکستان کے موقف کی تائید قدرت نے ہمیشہ کی ہے. آج پاکستان کے موقف پر پوری دنیا کھڑے ہو کر آج دہشت گردوں کو نہ صرف جان رہی ہے بلکہ پہچان رہی ہے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک زبردست پاکستان نے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ایک کام کیا ہے. اور یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو بہت ہی خطرناک ہے. یہاں پر اس لحاظ سے یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ پلان آؤٹ ہو رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ہٹ کرنے کے لیے یا مسجد نبوی کو نعوذ باللہ ہٹ کرنے کے لیے یہ سازش ہو رہی تھی کہ جناب اس طریقے سے کوئی بھی میزائل ڈی ٹریک ہو کر کہیں آگے پیچھے گر جائے. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا ریاض پہ بھی باقاعدہ بم گرے ہیں، قریب ادھر گیا تو کہیں قریب اس طرح اپنا ٹریک ہو کر خانہ کعبہ کے قریب گر جائے یا وہاں اس کو نقصان پہنچ جائے تو یہ قابل تلافی نقصان ہے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس میں خود صہیونی یہ بم مار کر الزام اگین اسی شیعہ سنی لڑائی پر عرب ممالک اور ایرانی لڑائی کے اندر ڈال سکتے ہیں. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو بھائی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے ہمارے ماشاءاللہ فیلڈ مارشل نے، پاکستان نے، اور انشاءاللہ جو اب اس وقت حالات بن رہے ہیں انشاءاللہ ان کی خاتمے کی طرف جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.